دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، ہم سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہماری زندگی گزر جائے. ٹھیک ہے، تو دنیا کہتی ہے کہنے دے، جو کہ اسے جو آئے وہ کہہ لے، ہمیں کیا کام کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے ایمان کی جو اعلیٰ ایمان کی پہچان ہے، انسان کو بیوقوف کہا جائے. جیسے آپ پہلا پارہ پڑھیں گے، اس کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب کافروں سے کہا جاتا، منافقوں سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے. اس دور میں یہ کہا گیا تھا ویسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ اکرام ایمان لائے. تو وہ لوگ جواب دیتے انؤمنو کما آمن السفہاء، ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے. تو وہ لوگ صحابہ اکرام کو کیا سمجھتے تھے؟ بیوقوف سمجھتے تھے. تو آج بھی اس دور میں بھی جو شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ سختی سے عمل کرتا ہے، لوگ اسے بیوقوفی سمجھتے ہیں. اور یہ انسان کے ایمان، اعلیٰ ایمان کی پہچان ہے کہ لوگ اسلام پہ عمل کرنے کی وجہ سے اسے بیوقوف کہنا شروع کر دیں گے. طاقتور صحت مند ہے، کوئی کمزور اسے مار رہا ہے تو یہ برداشت کر رہا ہے، لوگ کہیں گے یار یہ بیوقوف ہے، ایک مار دینا تو وہ اٹھ نہیں پائے گا. لیکن اسے نہیں معلوم بیوقوف نہیں، چلاک وہی ہے، اس لیے کہ وہ صبر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے. وہ گالی دے کے شیطان کے راستے پہ، یہ صبر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے. کسی کو مارنا کمال نہیں ہے، کسی کی دو بات سن کے دعا دینا یہ کمال کی بات ہے. کسی کو مارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، دھمکانا یہ کمال نہیں ہے. کسی کی دو بات سن کے دعاؤں سے نواز دینا یہ کمال کی بات ہے. اور یہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے. اور گھر کا کام کاج کرنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فخر کی بات ہے. گھر میرا ہے تو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری ہے. وہ عورت ہو تو بھی اس کی ذمہ داری ہے، مرد ہو تو بھی اس کی ذمہ داری ہے. بہتر یہ ہے کہ گھر دونوں کا ہے تو دونوں مل جل کے ہی اس کام کو طے کریں. آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کیا ہے، باندیاں آئیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ ایسا کرو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، اور جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خادم لے کر آ جاؤ. اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ کام کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے ہی بتایا کہ پانی بھر کے لانے کی وجہ سے سینے کے اوپر رسی کا نشان بن گیا تھا. چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، ایک روایت میں چھالے پھوٹ بھی گئے تھے. اور جھاڑو وغیرہ دینے کی وجہ سے ان کے کپڑے بالکل گندے ہو جایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ باندیاں آئی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے کیا کچھ مدد مانگ کر آئیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں، اور وہاں جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں کیا ہے، مجمع بہت زیادہ ہے، حیا ہے، مزاج میں کیا ہے، حیا ہے. ان کی طبیعت میں ہی کیا ہے، شرم و حیا تھی. تو اس لیے وہاں کچھ نہیں بول پائی، چپچا پھر کیا ہے واپس آ گئی. دوسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کیا ہے تشریف لے کر آئے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے یہ ہیں کہ بیٹی کل تم گھر پہ آئی تھی، بات کیا ہے؟ تو وہ حیا کی وجہ سے کچھ نہیں بول پاتی کہ میں اپنے والد صاحب سے بولوں، شکایت کروں، یہ بول نہیں پاتی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ان کی یہ حالت ہے کہ چکی چلانے پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، اور پانی بھر کر لانے کی وجہ سے سینے مبارک پہ کیا ہے نشان ہو گئے ہیں، ہر وقت کام کاج کی وجہ سے کپڑے کیا میلے ہو چکے ہیں. تو میں نے کل ان سے کہا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حاضر ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے خادم طلب کریں، لیکن یہ شرم و حیا کی وجہ سے کچھ نہیں بول پائیں. دوسری روایت جو مشکات المصابیح کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اس تکلیف کی شکایت کرنے کے لیے جو ان کو ہوتی تھی، چکی چلانے کی وجہ سے اور دیگر کام کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی تھی اس کی شکایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. لیکن وہاں گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. تو والدہ ماجدہ کو اپنی ساری کہانی بتا کر واپس آ جاتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں
اور جب لاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بستر پہ آرام فرما رہے تھے چادر اوڑھ کے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اٹھنے لگتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم دونوں اسی طرح رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آتے ہیں, ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اپنا پیر بڑھاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ان کا پیر ہمارے جسم کو ٹچ کرتا ہے تو پائے مبارک کے نرماہٹ کو اور ہم نے اس کے گرمی کو محسوس کیا, اپنے سینے پہ ہم نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک کیا ہے, ہمارے سینے پہ ہے, اور اس کی نرماہٹ اس کی گرمی بھی ہم محسوس کرتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ ہے کہ بیٹی کل تم میرے پاس آئی تھی اور کچھ چیزوں کی فریاد لے کر آئی تھی, تو کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتا دوں؟ آپ جو چیز خادم یا خادمائیں یا لونڈی مانگنے آئی تھی, میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تو عرض کرتے کہ ابا حضور بتا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے, یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. یہ حدیث پڑھنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹی کی اتنی اچھی تربیت ہونی چاہیے کہ جب دین کی بات آ جائے نا تو بیٹی کو سے آہ تک نہ کہے. اس دور کی بیٹیاں ہوتی تھے کہتے کہ ابا آپ کے پاس نوکر چاکر سب کچھ ہے, ہمیں نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں ذکر و اذکار کرو. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذرہ برابر شکایت نہیں کرتے بلکہ فوراً منظور کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر آپ یہ چاہتے تو ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تمہیں تمہارے سوال سے بہتر چیز نہ بتا دوں, یعنی لونڈی خادم کا فائدہ تمہیں صرف دنیا میں ہوگا, لونڈی اور خادم کا فائدہ تمہیں صرف دنیا میں ہوگا, مگر میں جو دعا تمہیں بتا رہا ہوں یہ دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے گا, آخرت میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, الغرض ہر جگہ اس دعا سے تمہیں فائدہ ہونے والا ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ کیا ہے الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ ہے. اور جتنے بھی سلسلے ہیں نا, سلسلہ قادریہ, سلسلہ سہروردیہ, نقشبندیہ, جتنے بھی سلاسل حقہ ہیں اس کے اندر اس کا ورد کیا جاتا ہے. وہ خاص کر سلسلہ قادریہ میں تو اس کا معمول ہے. آپ تسبیح پڑھیں کبھی گنیں, آپ تسبیح پڑھنے سے پہلے گنیں گے تو پتہ چلے گا کہ 3 جو دانے ہوتے ہیں نا بالکل الگ ہی طرح کے ہوتے ہیں. ہم اسے تسبیح میں امام کہتے ہیں کہ ہر 33ویں جگہ پہ کیا ہے ایک امام رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ تسبیح فاطمہ کی برکتیں ہیں کہ ہماری تسبیح میں بھی 33 کر کے فرق لگایا گیا ہے. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ باری فرماتے ہیں کہ حضور نے جو تسبیحات پڑھنے کی تعلیم فرمائی ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ سوتے وقت ان تسبیحات کے پڑھنے سے دن کے کام کاج کی تھکن اور درد و آلام اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. اگر انسان سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے, ملا علی قاری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ دن بھر کی تھکن بھی دور فرما دیتا ہے اور درد و تکلیف کو بھی دور فرما دیتا ہے, اور ثواب جو عطا فرماتا ہے وہ الگ عطا فرماتا ہے. پھر آگے مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو محنتی, زاہد, متقی بنائیں. انہیں صرف مالدار بنانے کی کوشش نہ کریں, انہیں صرف مالدار بنانے کی کوشش نہ کریں, انہیں نیک, پرہیزگار, متقی بنائیں. اور لڑکی کے لیے بہترین جہیز جو گھر والے جو تیار کرتے ہیں, لڑکی ہو گئی 5 سال کی ہو گئی تب اس کے لیے جہیز کا انتظام ہونے لگتا ہے, اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے بہترین جہیز جو ہے نیک عمل ہے, اس سے بہتر کوئی اور جہیز نہیں ہو سکتا. نیک عمل سے بہتر کوئی اور انعام ہمارے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے ہماری طرف سے کچھ اور نہیں ہو سکتا. یہ بھی معلوم ہوا, یہ روایت پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر سسرال کی تکلیفوں کی شکایت بیوی گھر پہ کر رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماں باپ, اپنے والد صاحب نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کر پہنچی تھی کہ مجھے کیا ہے تکلیف ہو رہی ہے. تو اس دور میں بھی اگر کوئی عورت اپنے گھر پہ اپنے سسرال کی شکایت کر رہی کی تکلیفیں بتا رہی ہے تو اس پہ برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دور میں تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمارے گھر کی شکایت ہم اپنے گھر پہ لگا رہی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو پڑھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں.
حدیث سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بتا سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اپنے گھر میں یہ تکلیف ہے، تو اس دور کی عورتیں بھی بتا سکتی ہیں کہ مجھے اپنے گھر میں یہ تکلیف ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی پتا چلی کہ اگر پتا چل جائے کہ بیٹی کو سسرال میں تکلیف ہے تو ماں باپ کو یہ نہ چاہیے کہ بیٹی کو اپنے گھر پہ بلا کر بیٹھا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ بیٹی میرے پاس آ جا، بلکہ کہتے کہ نہیں تم اپنے گھر پہ ہی رہو، اور میں تمہیں بہترین چیز بتا دیتا ہوں جو دین و دنیا دونوں جگہ تمہارے کام آنے والی چیز ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ صبر اور شکر کی تلقین کرتے رہیں، بتائیں اپنی اولادوں کو صبر کا کمال کیا ہے، شکر کا کمال کیا ہے، اس لیے کہ صبر اور شکر سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خاص کر شادی شدہ جو جوڑے ہیں اگر وہ صبر اور شکر کے ساتھ کام لیں تو ان کے سارے جو زندگی کے مسائل وہ حل ہو جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی جب بھی کوئی لڑکی نیا جوڑا دکھائی دینا تو انہیں یہ بات سمجھائیں کہ لڑکی جو ہے دوسرے کلچر سے آ رہی ہے، وہاں کھانے پینے کا طریقہ الگ تھا، رہن سہن کا طریقہ الگ تھا، اس گھر میں طریقہ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں مرچ زیادہ کھاتے ہو یہاں کم، یا الٹا ہو سکتا ہے کہ وہاں کم کھاتے ہو یہاں زیادہ، ہو سکتا ہے کہ وہاں نمک کھانے میں کم پسند کرتے ہو یہاں زیادہ، یا یہاں کم پسند کرتے ہیں گھر پہ زیادہ، تو تھوڑی دقتیں آئیں گی۔ اس کی وجہ سے کچھ عورتیں کہتی ہے، کہہ رہے تمہاری بہو ایسی ہے ویسی ہے، تو ان باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کا دامن تھامے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے سارے مسائل اس کے حل فرما دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہمارا تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت کیا، ہم بے یارو مددگار نہیں ہیں۔ امام شعراوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کا باپ ہوتا اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی بھی مصیبت آ جائے میرا باپ مجھے بچا لے گا، تو آگے فرماتے ہیں کہ جس کا باپ ہوتا اسے ٹینشن نہیں ہوتی تو میرے پاس تو میرا رب ہے، پھر مجھے کس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے۔ اولادوں کو ٹینشن نہیں کہ باپ زندہ ہے وہ میری مدد کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے باپ مدد کے لیے آگے بڑھے گا، تو بھائی ہم بھی تو مومن ہیں، ہمارے پاس بھی تو رب ہے، تو پھر ہمارا رب کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیسے بھی مسائل ہے وہ آزمائے گا ضرور، لیکن مدد بھی وہی فرمائے گا، اور جب اس کی مدد آ جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی کامیابی سے روک سکتی ہے، بلکہ اس کی جب مدد آتی ہے تو بندہ ڈائریکٹ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آگے حضرت ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ خادم لینے گئی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم عطا نہیں فرماتے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ خادم لینے گئی تھی لیکن یہ نہیں پاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح فاطمہ بتاتے ہیں اور تسبیح فاطمہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے مسند ابی یعلا کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا علیا و فاطمہ غلاما وقال احسنا الیہ فانی رأیتہ یصلی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا علیا و فاطمہ غلاما، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خادم عطا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فإنی رأیتہ یصلی، میں نے اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ کہ اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم بھی عطا فرمائے تھے۔ تب کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ ایک روایت میں کہ خادم نہیں دیے، دوسری روایت میں کہ خادم دیے تھے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے مسلمان کیا ضرورت مند تھے کہ انہیں خادم دیے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیے تھے، اور جب خادم آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی خادم کیا عطا فرمائے تھے خدمت کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، پہلے نہیں تھا تو نہیں دیے، جب ہو گیا تو دیے۔ اس دور میں بھی چاہیے یہ بیٹیوں کو کہ اگر باپ سے کچھ چیز مانگے اور نہ دے تو صبر کر لے، اس لیے کہ وہ باپ ہے، جس دن اس کے پاس وہ چیز ہو جائے گی وہ ضرور عطا فرما دے گا، وہ تو اپنی زندگی اپنی اولادوں کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ میں عام طور پہ ایک چیز دیکھ رہا تھا، یہ تجربے کی بھی چیز ہے، آپ لوگ بڑے بزرگ ہیں تو بتائیں گے کہ شادی جب ہوتی ہے نا عام طور پہ 20-25 سال کے بعد، تو شادی کے 1-2 سال تک میاں بیوی دونوں انجوائے کرتے ہیں۔ پہلا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں، دوسرا بچہ ہوتا ہے تو اب دونوں کی دیکھ بھال ان کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے، اگر تیسرا ہو گیا نا تو یہ بھول جاتے کہ ہم میاں بیوی ہیں، یہ دن بھر رات بھر بچوں کے پیچھے ہی پڑے رہتے، کمانا بھی ان کا بچوں کے لیے ہوتا ہے، جاگنا اٹھنا بیٹھنا بھی بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنی پوری خواہشات ہمارے لیے قربان کر دیے تو ہم اولادوں کے اوپر لازم ہے کہ ہم بھی اپنی جوانی ان کی خدمت میں لگا دیں۔ وہ اپنی جوانی ہماری دیکھ بھال میں لگا دیتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ہم اپنی جوانی ان کی خدمت میں لگا دیں۔
تبھی ان کا حق ادا ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟